اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم سفر کرتے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کے قصر کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ شرط لگائی ہے کہ اگر تمہیں کافروں کے فتنے میں ڈالنے کا ڈر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب سفر جہاد کا نہ ہو اور کافروں کے فتنے میں ڈالنے کا ڈر نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا عبادہ فاقبلوا صدقتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صدقہ کیا ہے، قبول کر لو۔ مطلب یہ کہ جنگی سفر نہ بھی ہو تب بھی تم قصر کر سکتے ہو، اور پھر آپ کے عمل مبارک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر میں قصر کر لیتے تھے۔ تو سفر کے احکام میں ایک بات تو یہ ہے کہ قصر کی جا سکتی۔ قصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، صرف فرائض پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا جہان سے زیادہ قیمتی ہیں، افضل ہیں۔ نمبر 2، رات کی تہجد اور وتر جو تہجد کا حصہ ہے وہ بھی آپ سفر میں پڑھتے تھے۔ تو باقی جو نوافل ہیں، سنتیں نمازوں سے پہلے بعد میں، وہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ فرائض میں فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، اور ظہر کے 4 کی بجائے 2، ظہر کے 4 کی بجائے 2، عصر کے 4 کی بجائے 2، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ یہ طریقہ ہے نماز کے قصر کرنے کا۔ اسی طرح نمازی سفر میں نماز جمع بھی کر سکتا ہے۔ جمع کی صورت ظہر عصر آپس میں جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء آپس میں جمع ہو سکتی ہے۔ عصر کو مغرب سے جمع نہیں کر سکتے۔ اس جمع میں آپ چاہیں تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، یا ظہر کو عصر کے وقت پڑھ لیں۔ قافلے چلتے تھے اور اکیلے کا رکنا مشکل ہوتا تھا، قافلوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا، سیکیورٹی کے مسائل تھے، تو جب بھی قافلہ رکتا اس وقت 2 نمازیں پڑھ لی جاتی۔ تو ظہر کے وقت سے لے کر مغرب تک، اس سے پہلے تک جب مکروہ ٹائم شروع نہیں ہوتا، آپ دونوں کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جب آپ ریل میں ہوں تو آپ وضو کر کے مصلی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں، جیسے ہی 10 منٹ کا سٹاپ، 15 منٹ کا سٹاپ آتا ہے، آپ اپنی گاڑی کی، اپنی ریل کی کوچ کے سامنے ہی دیوار کے پاس چلے جائیں اور نماز شروع کر دیں۔ اگر آپ اتریں گے، پھر واش روم میں جا کر لائن میں لگیں گے، پھر آپ وضو کریں گے، تو اتنی دیر میں تو پھر آپ کہیں گے جی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو مجبوری ہے، تو پھر گاڑی میں پڑھ لیں۔ سواری پر فرض نماز مجبوری کے سوا جائز نہیں، اور جب تک یہ سلوشن موجود ہے جمع کرنے کا، ظہر عصر اور مغرب عشاء میں مجبوری پیدا نہیں ہوتی، سوائے بحری جہاز کے اور سوائے جو 16 گھنٹے کی فلائٹیں ہیں ان میں، لیکن یہ ریلوں میں اور بسوں میں یہ مجبوری پیدا نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز میں مجبوری پیدا ہوتی ہے، تو وہ مجبوراً آپ کوشش کریں کہ ریل میں باہر مسجدوں کو دیکھ کر قبلہ رخ منہ بھی کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں رکوع سجدہ بھی آپ کا ہو۔ وہ مجبوری کی کیفیت ہے، ورنہ فرض نماز اتر کر ہی پڑھنی چاہیے۔ تہجد آپ سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر کے احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت اکیلی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قسم کی روایتیں اس بارے میں ہیں۔ نمبر 1، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، ایک روایت یہ ہے۔
اور تقریباً چاروں ہی صحیح مسلم میں ہیں۔ نمبر 2، کوئی عورت ایک دن رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ نمبر 2، 2 راتوں 2 دنوں کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ اور ایک روایت میں تقریباً آدھے دن کا سفر آیا ہے کہ وہ بغیر محرم کے نہ کرے۔ تو یہ تمام روایات پر جو علماء کی رائے ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی نے 2 راتوں کا پوچھا ہو تو اس کو 2 کا جواب دے دیا، کسی نے 3 کا پوچھا ہو تو اس کو 3 کا جواب دے دیا، اس نے ویسے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اور ایک روایت میں جب ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے تو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا اور بڑا کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ شہرداری میں گھومنا یہ سفر کی ڈیفینیشن سے باہر ہے۔ آپ کراچی لاہور کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جائیں، یہ سفر نہیں، بھلے وہ 100 کلومیٹر کیوں نہ ہو جائے، وہ سفر نہیں۔ سفر ہوتا ہے شہر کی حدود سے باہر نکل کر، پھر شروع ہوتا ہے۔ تو اتنا مجبوری میں عورت کو ویسے تو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھر میں رہیں، باہر نکلیں ہی نہیں، لیکن اگر اس کو اپنے کسی کام کاج نکلنا پڑتا ہے تو یہ والے سفر نہیں، یہ بغیر محرم کے 4 عورتیں جمع ہو کر فتنہ نہ ہو تو سفر کر سکتی ہیں۔ اور جو لمبے سفر ہیں اس میں بچنا چاہیے حتی الوسع۔ بعض علماء نے حج عمرے کی اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتی ہے، بعض نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو عورتوں کو اکیلے سفر سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز میں بھی جا رہی ہے تو بسا اوقات ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑتی کسی اور ملک میں، اور وہاں 2 دن کا سٹے بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ جہاز خراب ہو جاتا ہے اور کسی مسافر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جہاز کو کسی ملک میں لینڈ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس سے زیادہ محفوظ سفر تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے حتی الوسع، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، عمر کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ البتہ شہرداری کے اندر ادھر ادھر جانا اس کا یہ سفر نہیں ہے، یہ بھی بغیر واضح قسم کی مجبوری کے گھر سے نکلنا ہی اس کا جائز نہیں ہے، تو وہ بچے، لیکن اگر جانا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے بارے میں بڑے لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، یہ کرے وہ کرے، مردوں سے تو پردہ کرنا ہے، عورتوں سے بھی کرے، بولے ابا سے بھی کرے، یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس پر جو پابندیاں ہیں اللہ کی طرف سے، نمبر 1 4 مہینے 10 دن عربی حساب سے وہ شوہر کے دیے ہوئے گھر میں رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ بہت کیسز ریئر ہوتے ہیں ایسے کہ جناب وہ آدمی کہیں رہتا تھا، بڑے شہر میں مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا، تو اب یہاں اس کا اور کوئی نہیں، سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، اور وہ کمانے والا چلا گیا تو کرائے بھرنے کے مسائل بھی ہیں۔ اگر اس کے بھائی، اگر مرنے والے کے بھائی یا عورت کے بھائی یا کوئی اس کو یہ سب سہولتیں فراہم کریں، اس کے ساتھ رہنے والا کوئی ہو تو اس کو وہیں 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے، نہیں تو پھر وہ علماء سے پوچھے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کہیں اور عدت گزار لے۔ نمبر 2، وہ 4 مہینے 10 دن خوشبو، سرما، خوبصورت کپڑے، میک اپ بالکل نہیں کرے گی۔ نمبر 3، وہ 4 مہینے 10 دن شادی نہیں کرے گی۔ باقی یہ چھوٹے موٹے کام کے لیے سبزی لینے، ڈاکٹر کے پاس، بچے کے اسکول کے جانا، یہ وہ صبح گئی دوپہر کو آ گئی، اتنا قدر، یا کوئی بیمار پرسی یا کسی کے وفات پر تھوڑا سا گئی آ گئی، یہ نکل سکتی ہے وہ باپردہ طریقے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو مجبوریاں رب نے بتائی ہیں، جو پابندیاں رب نے بتائی ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے، اور جو معاشرہ لگاتا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔